اچھا، اعتماد کا خاصا فقدان بھی نظر آتا ہے، جس طرح اسد کیسر نے کہا کہ نون لیگ کا ایک دھڑا ہے جو چاہتا ہے مذاکرات ناکام ہو، جس میں خواجہ آصف ہے، مریم نواز صاحبہ ہے. پھر آپ کی جانب سے پی ٹی آئی کی جانب سے کہا جاتا ہے کہ کچھ اور سٹیک ہولڈرز ہونے چاہیے، محسن نقوی کو بھی شامل ہونا چاہیے. اگر اتنا اعتماد کا فقدان ہوگا تو پھر ہم کچھ رزلٹ اورینٹڈ مذاکرات ایکسپیکٹ کریں؟ دیکھیے پی ٹی آئی کی ڈیمانڈ یہ تو نہیں ہے نقوی ہو یا کوئی ہو. ان کی ڈیمانڈ تو یہ ہے کہ کوئی اسٹیبلشمنٹ کا بندہ ہو، تاکہ آپ نے یہاں دیکھ ہی لیے ہیں اس حکومت کی جو حالات ہیں کہ مریم نواز کہتی ہیں کہ میں ہیٹر بھی واپس لے لوں اور کھانا بھی واپس لے لوں، اور اسی دن اتوار کو ملاقات. تو وہ تو بیچارے اس وقت کسی بھی لگوا پا رہے. پوری کوشش آپ کے سامنے رانا ثناء اللہ ان لوگوں نے کی، وہ نہیں اس کو میٹنگ کروا پائے، اور جب کروانے والوں نے چاہا تو انہوں نے اتوار کو کروا دی. سو بیسکلی تو ایشو یہ ہے کہ دیکھیں پی ٹی آئی کا تو یہ اب تو آئی تھنک میڈیا بھی یہ چیز ریئلائز کر رہا ہے کہ عمران خان ٹھیک کہہ رہے تھے کہ بات چیت ہونی ہے تو اسٹیبلشمنٹ سے ہی ہونی ہے، ان کے ہاتھ میں تو ہے کچھ نہیں. بٹ اسٹل آئی بلیو پولیٹیکل پارٹیز کو بہرحال ایک اچھے ماحول قائم کرنا ان کی ذمہ داری ہے، اور اگر ٹمپریچر نیچے آتا ہے تو یہی کامیابی ہوگی پاکستان کی. اچھا، کل اگر یہ فیصلہ آ جاتا ہے سر القادر ٹرسٹ کا، تو آپ تو قانون دان بھی ہیں، آپ کو لگتا ہے کتنی سزا ہو سکتی ہے؟ 10 یا 14؟ اور آج تو فیصل واڈا نے بھی کہہ دیا کہ سزا تو ہوگی کیونکہ یہ اوپن اینڈ شٹ کیس ہے، یا پھر آپ کو لگتا ہے مذاکرات کی وجہ سے مؤخر ہو جائے گا؟ دیکھیں اقرا، پہلی بات تو یہ ہے نا کہ یہ کیس تو ایک مضحکہ خیز کیس ہے، اور آپ دیکھیے نا کہ 2 سال ہو گئے ہیں. اگر اتنا بڑا کابینہ کا انلیگل فیصلہ تھا تو پھر موجودہ کابینہ نے آ کے اس کو ریورس کیوں نہیں کیا؟ وہ فیصلہ تو اسی جگہ پہ موجود ہے. تو سوال یہ ہے کہ آپ پاکستان کے اندر کیا کر رہے ہیں کہ آپ نے کوئی ادارہ چھوڑنا ہی نہیں ہے. کبھی کیبنٹ کے فیصلے بھی جو ہیں وہ سیشن ججز یا ایڈیشنل سیشن ججز جو ہیں وہ کھول سکتے ہیں. اس سے تو اس کابینہ نے 150 فیصلے کیے ہیں، ان 150 فیصلوں کے اوپر کیا آپ کل کوٹ بیٹھ جائے گی کہ فیصلہ صحیح ہے یا نہیں ہے؟ سمپل بات تھی، ان کو چاہیے تھا کہ $190 ملین پاکستان میں اگر غلط آیا ہے اس فیصلے کو ریورس کرے، اور وہ $190 ملین جو ہے وہ پھر واپس بھیجنا پڑے گا آپ کو انگلینڈ، اور وہاں سے آپ اس کو کیس کر لیں. فیصلہ تو کابینہ نے یہی کیا تھا نا. اور اس کیس میں جو ملک ریاض صاحب ہیں وہ تو ایکیوز نہیں ہے، کوئی اور تو ایکیوز نہیں. میں کیبنٹ منسٹر ہوں، میں کیوں ایکیوز نہیں ہوں اس کیس میں؟ ہم سب نے مل کے اس میں اپروول دی ہے نا. تو جو سارے کیبنٹ منسٹرز تھے وہ کیوں اس میں ایکیوز نہیں ہیں؟ آپ سب کو ایکیوز بنائیں، اور اس کے مطابق تو بنیادی طور کے اوپر تو مقدمہ یہ ہے وہ یہ ہے کہ آپ نے صرف ٹارگٹ کیا ہوا ہے عمران خان کو، اور آپ سیاسی طور کے اوپر لینا چاہ رہے ہیں ان سے بدلے. اب 2 سال ہو گئے، بدلے پورے نہیں ہو رہے، اور نہ عمران خان کو آپ مینج کر پا رہے ہیں. سو یہ تو ایک تماشا لگا ہوا ہے. ظاہر ہے میری رائے میں بیسٹ یہی ہے کہ آج کے مذاکرات کے نتیجے میں اس فیصلے کو آگے جانا چاہیے، بلکہ ری ٹرائل کر دیں تاکہ کچھ وقت مل جائے.